ہاں، پیدائش کے لحاظ سے، پیدائشی بعض مجبوریوں کے لحاظ سے، جنس کے اعتبار سے عورت پہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم نے ایک اور احسان کیا۔ اس پہ حیض کے ایام آتے ہیں، حمل کے ایام آتے ہیں، بچوں کو دودھ پلانے کے ایام آتے ہیں۔ تو بعض وجوہات کی بنا پہ شریعت نے فرمایا، اسلامی شریعت نے، کہ حیض کے دوران حائضہ اس کو نماز پڑھنے سے رخصت ہے، اس کو روزے سے رخصت ہے۔ اس کی نیت کی بنا پر نماز نہ پڑھنے کے باوجود اسے نماز کا ثواب مل جائے گا۔ یہ عورت کا حق قائم کیا اس کی پیدائشی مجبوری کی بنا پر، اس کی فطری مجبوری کی بنا پر۔ فرمایا جو عورت دودھ پلاتی ہے، اگر وہ دودھ پلائے گی اور روزہ رکھے گی، اس کی صحت متاثر ہوگی، دودھ کی کوالٹی متاثر ہوگی، اس کے بچے کی صحت متاثر ہوگی۔ تو فرمایا حاملہ دوران حمل اور دوران رضاعت وہ روزہ نہیں رکھے گی، بچے کو دودھ نہیں پلائے گی۔ لیکن اگر اس پہ آئندہ ایسا زمانہ آئے کہ بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ گزرنے کے بعد وہ بیچ میں فارغ ہو، تو اسے روزے رکھنے کی اجازت دی۔ اگر دوبارہ اس کو حمل ہو جائے رضاعت کا زمانہ ختم ہونے کے بعد، تو اس کے روزے معاف ہو گئے۔ اس کو روزہ نہ رکھنے کے باوجود اس کی نیت کو قبول کرتے ہوئے خدا تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب دے دے گا۔ تو قرآن کریم ایک اور بات دیکھیں اسلام نے کیا فرمائی۔ اسلام سے پہلے دنیا کی کسی تہذیب میں، کسی ملک میں عورت کو اس کے مال کی ملکیت کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے عورت کی ملکیت کو تسلیم کیا، فرمایا کہ جو عورت کا مال ہو اس سے چھیننے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ہاں، جو عورت کے ورثاء ہیں وہ عورت کی وفات کے بعد عورت کے ترکے میں سے اپنے اپنے حصوں کے مطابق وراثت پائیں گے۔ عورت کو ورثہ دیا کہ ماں اتنا ورثہ پائے گی، باپ بہن اتنا ورثہ پائے گی، بیٹی اتنا ورثہ پائے گی، بیوی اتنا ورثہ پائے گی۔ پہلے مذاہب میں عورت کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ دیکھیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، عورتیں بھی باجماعت مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھیں۔ آپ کو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ نے فوراً جلدی جلدی نماز ختم کر دی، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو میں نے نماز جلدی جلدی ختم کر دی تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ عورت کے پہ احسان کیا اسلام نے، اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سفر تھا اور ایک نوجوان وہ گیت گا رہا تھا جس گیت کے نتیجے میں اونٹ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں۔ جب اونٹوں نے تیزی کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا تو اونٹوں میں مستورات بھی سوار تھی۔ آپ نے اس کا نام لے کے فرمایا، اس نوجوان کا نام تھا انجشا، کہ اے انجشا اونٹوں کو تیز نہ دوڑاؤ۔ کیوں؟ اونٹوں پہ شیشے سوار ہیں۔ عورتوں کو کیا کہا؟ ان کے صنف نازک ہونے کی بنا پہ، ان کے بدن کی نزاکت کی بنا پہ کہ وہ شیشے ہیں، یہ احترام قائم کیا۔ آج دیکھیں کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے گلاس ود کیئر، یہ گلاس ود کیئر دراصل القواریر کا ترجمہ ہے۔ تو دنیا میں اگر سب سے پہلے گلاس قرار دیا عورتوں کو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور گلاس ود کیئر کا محاورہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کیا۔ پھر دیکھیں ایک سفر میں سواریاں بدک گئیں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری سے گر گئے، آپ کی زوجہ محترمہ وہ بھی سواری سے گر گئیں۔ صحابہ تباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، آپ نے فرمایا مجھے چھوڑو، المرأۃ المرأۃ، پہلے عورت کی طرف جاؤ، عورت کی طرف جاؤ۔ لیڈیز فرسٹ کی تعلیم دی کہ دیکھو عورت کا یہ حق ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کو کہیں چوٹ نہ لگی ہو، میں تو مرد ہوں۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ پر کلام اترا قرآن پاک، اس میں مثلاً ماں باپ ہیں، بنیادی طور پہ ماں آتی ہے سب سے پہلے، ماں باپ کا اکٹھا ذکر کیا قرآن کریم نے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے مسلمان جب تیرے پاس تیری زندگی میں تیرے ماں باپ میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، ان ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کا چڑچڑاپن دیکھ کر، ان کے ترش روئی دیکھ کر انہیں اف تک نہیں کہنا، ان سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ صرف ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، منہ بسور کے بیٹھ جانا، منہ بسور کے
چلے جانا نہیں، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، بالکل ان کی نرمی کے ساتھ گفتگو کر کے ان کا دل بہلاتے رہنا ہے۔ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وہ ماں باپ ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے؟ جس طرح پرندے اپنے بچوں پہ اپنے پر پھیلائے رکھتے ہیں، اس طرح تم نے اپنے ماں باپ پر اپنی رحمت کے جذبات کے نتیجے میں اپنی عاجزی کے پر ان پہ پھیلائے رکھنے، اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں جن کی جوانی ڈھل گئی، بیت گئی، بڑھاپے کا زمانہ آ گیا، قسمہ قسم کی ان کے اندر کمزوریاں ہیں، قسمہ قسم کی بیماریاں ہیں، ان کی معذوریاں ہیں، محتاجیاں ہیں۔ فرمایا اے مسلمان تو ان کے لیے دعا کرتا رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میری ماں پر، میرے باپ پر رحم کا سلوک فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، انہوں نے میرے ساتھ رحمت کا سلوک کیا تھا، میں ان پر تیری رحمت کے نزول کی دعا کرتا ہوں۔ اگلی آیت میں سورۃ احقاف کی ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ اگلے جملے میں ماں کا تذکرہ فرمایا خصوصیت کے ساتھ، فرمایا دیکھو حملتہ امہ کرہن، انسان کی ماں اس کو حمل میں پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، ووضعتہ کرہا، اور تکلیف برداشت کر کے بچے کو جنم دیتی ہے، وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرن، اور اس کے حمل کا زمانہ، دودھ پلانے کا زمانہ وہ کم و بیش 2.5 مہینے 2.5 سال بن جاتا ہے۔ فرمایا اس بنا پہ ہم کہتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ سلوک کرنا۔ چنانچہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے سب سے بڑھ کر سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا، آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بتاؤں بڑے بڑے گناہ کون سے اسلامی شریعت کی نگاہ میں؟ سب سے پہلے شرک، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی نافرمانی۔ تو فرمایا ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ بہنیں ہیں، بہنوں کو پہلے کون پوچھتا تھا؟ اسلامی شریعت نے بتایا کہ دیکھو بہن کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ بعض صورتوں میں بہن کو بھائی کی وراثت دی، بھائی کو کہا کہ اگر باپ نہ ہو اور تم بہن کے سرپرست ہو، تم نے بہن کی شادی کا انتظام کرنا ہے اچھی طرح دیکھ بھال کے۔ بیٹی ہے، بیٹی کو پہلے کوئی وراثت نہیں دیتا تھا۔ اسلامی شریعت نے بیٹی کا حق وراثت قائم کیا باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں، اور باپ اور بھائی یا ان دونوں کی موجودگی میں جو بھی رشتہ دار سرپرست و مرد، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے، اس کی شادی کا انتظام کرنا ہے، اور ساتھ ہی عورت کو حق دیا۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے عورت کو حق یہ دیا گیا کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کی کہیں شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے سرپرست کہیں شادی کر دیں اور وہ رضامند نہ ہو، وہ شادی فوراً منسوخ ہو جائے، کالعدم ہو جائے گی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو جو شخص اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حرام کر دے گا، اس پہ دوزخ حرام کر دے گا، اس کا جنت میں بسیرا ہوگا۔ یہ بیٹیوں کی عظمت قائم کی، یہ بیٹیوں کے حقوق قائم کیے ان کے ماں باپ پر۔ بیوی ہے، پرانے زمانے میں تو بیوی کو حق ہی کوئی نہیں دیتے تھے، کوئی تہذیب بیوی کو حق نہیں دیتی تھی۔ اسلام نے کیا کہا؟ قرآن پاک سورۃ الروم میں فرماتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، جس طرح کے تمہارے جذبات ہیں اسی قسم کے ان کے جذبات ہیں، جس قسم کے تمہاری خواہشات ہیں اسی قسم کی ان کی خواہشات ہیں، اس لیے اس کو نظر انداز نہ کر دینا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان پہ زبر کرو، ان پہ زبردستی کرو، ظلم کرو۔ فرمایا نہیں، ان کو بیویاں تمہاری اس لیے بنا لتسکنوا الیہا، ان پہ زیادتی کرنے کو ان کے پاس نہیں جانا۔ خاوند بیوی کے پاس جائے سکون حاصل کرنے کے لیے، اطمینان پانے کے لیے، بیوی خاوند کے پاس آئے سکون حاصل کرنے کے لیے، اطمینان پانے کے لیے۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان
میاں بیوی کے درمیان خدا تعالیٰ نے محبت اور رحم کے جذبات پیدا کیے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اس بات کو فراموش نہ کرنا کہ ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ فرمایا محبت اور رحمت کا سلوک کرنا، اور پھر دعا سکھائی۔ فرمایا دیکھو اے مسلمانوں، خواہ تم خاوند ہو یا بیوی ہو، کبھی اس بات پہ نہ بھروسہ کر لینا کہ ہم بڑے ذہین ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم خود ہی گھر کو درست راستے پہ چلا لیں گے۔ فرمایا نہیں، ہر دم خدا کی بارگاہ میں جھکے رہو، دعائیں کرتے رہو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری جوڑوں کی طرف سے، خاوند کہے گا بیوی کی طرف سے، بیوی کہے گی خاوند کی طرف سے، اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کی جب دعا کریں گے خاوند بھی اور بیوی بھی، تو دونوں ہی اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ بیویوں کے وہی حقوق ہیں جو خاوند کے حقوق ہیں۔ پھر فرمایا کہ بیوی کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے، اس کو حق مہر ضرور دینا ہے۔ فرمایا دیکھو اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو طلاق دینے سے گریز کرو۔ فرمایا عاشرہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ بڑے عمدہ طریق سے زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم بیوی کو ناپسند کرو پھر بھی طلاق دینے میں جلدی نہ کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، عین ممکن ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بہتری پیدا کر دی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مومن مرد کو اپنی مومن بیوی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کی کوئی ایک بات ناپسند ہے تو دوسری اس کی اچھی بھی تو ہوگی، اس کی خوبیوں پہ نگاہ ڈالو۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات ناموافقت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاوند کو کہا کہ تم طلاق دے سکتے ہو، لیکن اس کو جائز تو قرار دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ کالم صاحب، جزاک اللہ۔